بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کم نہیں ہے بغیر بسم اللہ کے کھاؤ۔ ایک خاص صاحب تھے اور ایک تبلیغی آدمی تھے۔ دونوں کا کسی طویل سفر میں ساتھ ہو گیا اور دونوں گہرے دوست بن گئے۔ سفر کے بعد دونوں اپنے اپنے ملک چلے گئے۔ خط و کتابت سے بات چیت ہوتی رہی۔ اتفاق سے خاص صاحب تبلیغی دوست کے ملک میں کسی ضرورت سے آ گئے اور اپنے دوست سے ملنے گئے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ خاص صاحب کو کھانا کھلانے کے لیے روک لیا۔ خاص صاحب ماشاءاللہ تندرست اور جوان تھے۔ خاص صاحب عموماً کھانا زیادہ کھاتے بھی تھے۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور دسترخوان پر لگ گیا تو خاص صاحب کو کھانے کے لیے بلایا اور کہا، خاص صاحب بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجیے، اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت دے گا۔ یہ الفاظ خاص صاحب کے دماغ میں گونجنے لگے کہ یہ مجھ سے بسم اللہ پڑھنے کو کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ کھانا کم ہے اس لیے مجھ کو بسم اللہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ خاص صاحب بھی سیدھے سادھے بھولی طبیعت کے آدمی تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے کھانا ختم ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے ملک چلے گئے۔ اتفاق سے تبلیغی دوست ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ خاص صاحب کے ملک آ گئے اور امیر جماعت سے اجازت لے کر اپنے دوست خاص صاحب سے ملنے گئے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تو بہت خوش ہوئے اور خاص صاحب کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے۔ تبلیغی دوست نے خاص صاحب کو کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کو جو کہا تھا وہ اس کے دماغ میں آج بھی کھٹک رہا تھا۔ خاص صاحب نے بہت سا کھانا تیار کرایا اور دسترخوان بچھوا کر بہت بڑی تھالی جس میں تقریباً 10 کلو کھانا آ سکتا تھا بھر کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دی اور کہا، او بھائی، بسم اللہ مت بولو، ایسے ہی کھاؤ۔ آپ نے جو مجھے کھانا کھلایا تھا وہ کم تھا، اس لیے آپ نے مجھے بسم اللہ پڑھوائی تھی، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بہت سا کھانا رکھ دیا ہے۔ اس میں برکت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بسم اللہ پڑھے بغیر کھائیے، کھانا کم نہیں ہوگا۔ فائدہ: علم دین سے ناواقفی کیا کیا سمجھاتی ہے؟ جیسے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں گواروں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ جس گھر میں کھانا نہ ہو وہ روزہ رکھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ منہ میاں مٹھو۔ ایک مولوی صاحب تھے، کسی جگہ تقریر کرنے کو جا رہے تھے۔ اتفاق سے 6 بجے پہنچنے والی گاڑی لیٹ ہو گئی۔ وہ رات کو 1 بجے اسٹیشن پر پہنچی۔ جہاں مولوی صاحب کو جانا تھا ان کے استقبال کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب ٹرین لیٹ ہو جانے کی وجہ سے گھر واپس لوٹ گئے۔ مولوی صاحب اسٹیشن پر کھڑے کچھ دیر سوچتے رہے، پھر خیال آیا کہ اسٹیشن کے باہر ایک ہوٹل ہے، اس میں ایک رات کے لیے کمرہ لے لیا جائے۔ یہ سوچ کر اسٹیشن کے باہر نکلے اور ہوٹل پہنچ کر ہوٹل کی زنجیر کھٹکھٹائی۔ ہوٹل کے مالک تو گھر چلے گئے تھے، البتہ ایک نوکر ہوٹل میں تھا۔ وہ تیسری منزل پر سویا ہوا تھا۔ سردی کڑاکے کی زبردست پڑ رہی تھی۔ نوکر بھی بھرپور نیند میں سویا ہوا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر نیند کھلی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیسنجر آیا ہوا ہے جو زنجیر کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ نوکر نیچے نہیں اترا بلکہ تیسری منزل سے پوچھنے لگا، کون ہو؟ سردی اس غضب کی پڑ رہی تھی کہ اس کے لیے نیچے اترنا اس نے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ نیچے جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ کتنے آدمی ہیں۔ اپنا چہرہ چادر میں لپیٹے ہوئے صرف آواز دے کر پوچھتا ہے، کون صاحب ہیں؟ تو مولوی صاحب نے جو نام اپنا بتایا اسے ذرا غور سے سنیے۔ الحاج مفتی مولانا مولوی حافظ قاری حامی سنت قاطع بدعت فخر ملت محمد اقان الرحمن عمر قادری۔ یہ سن کر اس ہوٹل والے نے کھڑکی بند کر لی اور کہا، ہمارے پاس اتنے آدمیوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ نوکر اتنا لمبا چوڑا نام سن کر یہ سمجھا کہ یہ 10 آدمی ہیں، اس وجہ سے اس نے کھڑکی بند کر دی اور ہوٹل کا دروازہ نہیں کھولا۔ مولوی صاحب مجبوراً رات بھر ہوٹل کے باہر ایک چبوترے پر پڑے رہے۔ صبح کو جب ہوٹل والے نے دروازہ کھولا تو مولوی صاحب سردی کے مارے کانپ رہے تھے اور ہوٹل والے سے شکایت کرنے لگے کہ رات کو ہوٹل کا دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ ہوٹل والے نے جواب دیا، ہمارے پاس 2-3 آدمیوں کی جگہ تھی، مگر آپ نے اتنی لمبی چوڑی ناموں کی فہرست شمار کرائی کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ 10-12 آدمی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہم 10-12 آدمی کہاں تھے، میں اکیلا تو تھا۔ ہوٹل والے نے کہا، آپ نے رات کو جو نام بتائے تھے اس حساب سے میں سمجھا کہ آپ زیادہ لوگ ہیں، اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر آپ کہتے کہ میں اکیلا ہوں تو میں ضرور کمرہ کھول دیتا، لیکن آپ کے نام بتانے سے مجھ کو غلط فہمی ہو گئی۔ فائدہ: اپنی تعریف کرنا شریعت کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ ارشاد باری ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ یہ تو دینی نقصان ہوا۔ دنیاوی نقصان قصہ مذکور سے ظاہر ہے۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اپنی تعریف
خود کرنے سے انسان دوسروں کی نگاہ میں بے وقعت ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء ربانیین نے اپنی تعریف کو کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں، آمین۔